بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں گی اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہودیوں کے نزدیک دیوار کیریا کی کیا اہمیت ہے۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی دراصل ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان نے اللہ رب العزت کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا کوئی وجود تھا اور نہ ہی اس کا کوئی تصور تھا۔ اس قوم کی بدو والی خانہ بدو زندگی تھی۔ ان کا ہیکل بھی موجود ایک خیمہ تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا جس کی جانب ہی رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ روایت کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں اور اس کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ تک پہنچا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کرام کی یادگاریں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت اور پریشانی کا حل لیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے اور اس کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے تھے۔ ناظرین، جب حضرت داؤد کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے باقاعدہ محل تعمیر کروایا۔ ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں جبکہ میری قوم کا معبد آج بھی خیمے میں رکھا ہوتا ہے۔ یہ بائبل کی روایت ہے، جیسا کہ بائبل میں ہے کہ بادشاہ نے کہا، میں تو دیودار کی شاندار لکڑی سے بنے شاندار محل میں رہتا ہوں مگر خداوند کا تابوت ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے۔ ناظرین، آپ نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا گیا۔ ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ممکن نہیں، آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان کو دے دیجیے۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے سن 970 قبل مسیح سے 930 قبل مسیح کے درمیان اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس میں اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلیمان کی حکومت تھی۔ ہیکل سلیمانی کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے مگر جنات کو پتہ نہ چل سکا اور انہوں نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل کر دی۔ ناظرین، یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ حضرت سلیمان کی روح اللہ رب العزت نے دوران عبادت ہی قبض کر لی مگر اس کی ترکیب اس طرح بنی کہ آپ ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگتا تھا کہ آپ ابھی بھی عبادت ہی کر رہے ہیں جبکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ ہیکل، معبد یا مسجد بہت ہی عالیشان اور وسیع وریث تعمیر کی گئی تھی۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد اس کے 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اس سے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کرام کی اولاد میں سے ہوتے ان کی عبادت کی جگہ ہوتی۔ اس سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا اور اس حصے میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم پیش امام کے۔ وقت گزرتا رہا۔ اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے مگر یہ قوم بد سے بدتر ہوتی گئی۔ یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ایک طرف تو عبادت کیا کرتے مگر دوسری جانب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی صریح خلاف ورزی بھی کرتے رہے۔ ان کی اس دوگلی روش سے اللہ رب العزت ناراض ہو گیا۔ ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں انبیاء
भी भेजे गए, मगर ये कौम सुधरने को तैयार ना थी। हत्ता कि उनकी शक्लें तब्दील करके बंदर और सूअर तक बनाई गई, मगर ये गुनाहों से बाज ना आए। तब अल्लाह ताला ने उन पर लानत भेज दी। नाज़रीन, 586 कबल मसीह में बख्त नसर ने उनके मुल्क पर हमला किया। उनका हैकल मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। हैकल में से ताबूत सकीना निकाला, 6 लाख के करीब यहूदियों को कत्ल किया और तकरीबन 2 लाख यहूदियों को कैद किया और अपने साथ बाबल यानी इराक ले गया। शहर से बाहर यहूदी गुलामों की एक बस्ती तामीर की जिसका नाम तेल अबीब रखा गया। 70 साल तक हैकल सुलेमानी सवाए हस्ती से मिटा रहा। दूसरी तरफ बख्त नसर ने ताबूत सकीना की शदीद बेहुरमती की और उसे कहीं फेंक दिया। कहा जाता है कि उसकी इस हरकत का अजाब उस पे और उसके मुल्क को इस तरह मिला कि सन 539 कबल मसीह में ईरान के बादशाह साइरस ने बाबल यानी इराक पर हमला कर दिया और बाबल के वलीअहद को शिकस्त फाश देकर बाबरी सल्तनत का मुकम्मल खात्मा कर दिया। साइरस एक नर्म दिल और इंसाफ परस्त हुक्मरान था। उसने तेल अबीब के तमाम कैदियों को आज़ाद करके उनको वापस यरूशलेम में जाने की इजाज़त दे दी और साथ में उनको हैकल सुलेमानी की नए सिरे से तामीर करने की भी इजाज़त दे दी और इसके साथ उनकी मदद फराहम करने का वादा भी किया। नाज़रीन, हैकल सुलेमानी की दूसरी तामीर सन 537 कबल मसीह में शुरू हुई, मगर तामीर का काम सर अंजाम देने वालों को अपने हम वतन दुश्मनों की ही इतनी ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा कि तामीराती काम जल्द ही अमली तौर पर बंद हो गया और दौरे अव्वल के दौरे हुकूमत तक मुदाखलत का ही शिकार रहा। उसकी हुक्मरानी के दूसरे साल हज़रत ज़करिया ने वहाँ के गवर्नर और सरदार काहिल जोशा की हौसला अफजाई की कि वो हैकल की तामीर सानी की दोबारा कोशिश करें। उन्होंने मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया और पूरी कौम की पुरजोश तायद और ईरानी हुक्काम और बज़ाते खुद बादशाह की मदद से हैकल सुलेमानी अपनी इजाफी तामीरात समेत 4.5 साल के अरसे में 515 कबल मसीह से 520 कबल मसीह तक पाया तकमील को पहुँचा, मगर इस बार हैकल में ताबूत सकीना नहीं मिल सका। इसके बारे में आज तक किसी को मालूम नहीं कि बख्त नसर ने ताबूत सकीना को कहाँ फेंका। नाज़रीन, कुछ लोगों का कहना है कि इस मुक़द्दस संदूक को मज़ीद तौहीन से बचाने के लिए अल्लाह पाक के हुक्म से इसे किसी महफूज मकाम पर मौजज़ाना तौर पर छुपा दिया गया जिसका किसी भी इंसान को इल्म नहीं, मगर यहूदी इसकी तलाश में पूरे अर्ज़ को खोद डालना चाहते हैं। दरहकीकत हैकल सुलेमानी को 3 बार तामीर किया गया। हेरोडस बादशाह जो कि हज़रत ईसा की पैदाइश से चंद साल पहले का बादशाह था, उसने हैकल की बेहतर तरीके से तामीर की नीयत की तो यहूदियों के दिल में एक खौफ पैदा हुआ कि अगर इसको नए सिरे से तामीर के लिए गिराया गया तो दोबारा तामीर नहीं होगा। हेरोडस ने उनको बहलाने के लिए कहा कि वो सिर्फ इसकी मुरम्मत करना चाहता है, इसको गिराना नहीं चाहता। चुनांचे सन 19 कबल मसीह में उसने हैकल के एक तरफ के हिस्से को गिरा कर उसको तब्दीली के साथ और कुछ वसी करके तामीर करवाया। ये तरीका कामयाब रहा और यूँ यहूदियों की इबादत में खलल डाले बगैर थोड़ा थोड़ा करके हैकल गिराया जाता और उसकी जगह नया और पहले से मुख्तलिफ हैकल वजूद में आता रहा। ये काम तकरीबन 18 माह में मुकम्मल हुआ और यूँ तीसरी बार हेरोडस के ज़रिए एक नया हैकल वजूद में आ गया। कुछ अरसे के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ। अल्लाह के इस रसूल पर हस्ब मामूल यहूदियों ने फिर मज़ालिम के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। दरअसल वो अपने मसीह के इंतज़ार में थे जो दोबारा आकर उनको पहले जैसी शान और शौकत अता करता। हज़रत ईसा के मसलूब होने का वाक़या पेश आया। आपके मसलूब होने के 70 साल बाद एक बार फिर यहूदियों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब नाज़िल हुआ। इस बार इस अज़ाब का नाम टाइटस था। ये रूमी जनरल बाइबल के बादशाह बख्त नसर से ज़्यादा ज़ालिम साबित हुआ। उसने एक दिन में लाखों यहूदियों को तहस नहस कर दिया।
اس نے ہیروڈس کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے باہر نکال دیا۔ ناظرین، یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ کم و بیش 1800-1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو 7 ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دیا، اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے ہونے کی اجازت مل گئی، مگر یہ قوم اپنی 1000 سال پرانی فطرت سے باز نہ آئی۔ یہ برطانیہ کے جنم دیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہے، ایک بار پھر ہمسایہ ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے۔ 5 جون 1967 کو اس نے شام کی پہاڑیوں گولان پر قبضہ کر لیا۔ 1968 میں اردن کی مغربی کنارے پر قابض ہو گئے۔ اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول کر لیا۔ آج اس قوم کی شرارتیں اور پھرتیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آج سے 2-3 ہزار سال پہلے بھی کس قدر سازشی رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس قوم پر لعنت بھیجی۔ ناظرین، مسلمان ممالک کی بزدلی کی وجہ سے اب کسی نے پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں آگ لگا کر رکھ دی ہے۔ اب ان کا اگلا مشن جلد از جلد اس ہیکل کی تعمیر ہے اور اس ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے، تاکہ ایک بار پھر یہ اپنے مسیحا کے آنے پر پوری دنیا میں اپنی حکومت قائم کر سکیں۔ وہ یہ کام نہایت رفتاری سے کر رہے ہیں۔ اس ہیکل کی تعمیر کے نتیجے میں یہ پوری دنیا کو جنگ کی آگ میں لپیٹ دیں گے، اور امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل کے دور خلافت کی تبدیلی کا اعلان اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا، مگر مسلمان اقوام کو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہودیوں کو اس بستی تل ابیب میں بخت نصر نے قیدی بنا کر رکھا تھا۔ وہ اس بستی کو آج تک نہیں بھولے۔ انہوں نے اسرائیل بنانے کے بعد اپنے شہر کا نام تل ابیب رکھا، جبکہ ہم مسلمان اس مسجد اقصیٰ کو بھی بھول چکے ہیں جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات انبیاء کرام کی امامت کی۔ یہودی آج تک بار بار گرائے جانے والے ہیکل کو نہیں بھولے، حتیٰ کہ اس میں رکھے تابوت سکینہ کی تلاش میں پوری دنیا کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ بھی یاد نہیں کہ عراق میں کتنے انبیاء کرام، کتنے اولیاء کے مزارات کو پچھلے کچھ عرصے میں بم لگا کر شہید کیا گیا۔ یہ بات انتہائی افسوسناک اور خطرناک ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلم ممالک کے درمیان اندرونی طور پر دشمنیاں شروع ہو چکی ہیں، جس کا انجام انتہائی بھیانک ہے، اور یہ یہودیوں اور اسرائیل کی سازش ہے جس میں وہ مکمل طور پر کامیاب ہو رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مسلم امہ کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے، آمین۔